وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عن امرأۃ من بنی نجار قالت کان بیتی من اطول بیت حول المسجد وکان بلال یؤذن علیہ الفجر فیأتی بسحر فیجلس علی البیت ینظر الی الفجر فاذا رآہ تمطى ثم قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک قالت ثم یؤذن او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، آج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک میں آپ حضرات دے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والے جناب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ وچوں نے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی نے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ ماجدہ جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت عبد المطلب دی بیٹی نے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پھپھی جان نے۔ تو ایک طرفوں جناب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پھپھی جان دے پوتے نے، اور دادکا شجرہ اور نانکی طرفوں جناب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ماجدہ جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی نے، یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ہمشیرہ نے، آپ دی بہن نے۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پانجے نے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دوتے نے۔ انہاں دی ولادت ہوئی ہے 23 ہجری دے اندر، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال مبارک تو تقریباً کوئی کم و بیش 12 سال بعد۔ اس واسطے آپ صحابیت دا شرف حاصل نہیں کر سکے، آپ تابعین وچوں نے، یعنی صحابہ کرام دی زیارت کیتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ دے والد بھی صحابی، آپ دے بھائی عبداللہ بن زبیر وہ صحابی نے، اور آپ دی پھر خالہ حضرت جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ ام المومنین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے، اور آپ دی والدہ ماجدہ جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صحابیہ نے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نانا جان نے۔ تو بہرحال بہت سارے فضائل دے حامل اے شخصیت نے جناب عروہ بن زبیر، انہاں دی روایت کردہ حدیث پاک ہے۔ آج دی اس درس دے اندر اور اس نشست دے اندر میں آپ حضرات دے سامنے بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل دے درس دے اندر چونکہ میں بات عرض کیتی سی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو درود پاک پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور اے الحمدللہ احادیث سے مبارکہ دے نال بھی اے الفاظ ثابت نے، جس طرح میں کل عرض کیتا سی۔ اور الحمدللہ جڑے اس دے منکرین نے انہاں دی کتاباں وچوں کچھ کم از کم میں کو درجن پر حوالہ جات آپ حضرات دے سامنے کل دے درس دے اندر پیش کیتے سن، اور اے بات بھی میں عرض کیتی سی کل دے درس دے اندر کہ مفتی دیوبند مفتی محمد فرید اس دا فتاوی فریدیہ اس دے اندر انہوں نے بات لکھی ہے کہ اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اے پڑھنا جائز ہے۔
اچھا پھر بھی کئی حضرات نہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی تسی اے جڑا درود سلام پڑھتے ہو اذان تو پہلے یہ کتنے لکھیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نہیں پڑھیا۔ ایک دوست مینوں کہن لگا اے تسی آکھے جڑا درود سلام پڑھتے ہو اذان تو پہلے مینوں قرآن چو وکھاؤ۔ میں کہا جڑی اذان تسی پڑھتے ہو مینوں اے قرآن چو وکھا دے۔ آکھے نہیں وہ قرآن ہی تے نہیں حدیث پاک کے چاہتے۔ میں کہا جی اذان حدیث چاہتے پھر درود شریف بھی حدیث موجود ہے، پھر وہ پڑھنا، پھر قرآن دا مطالبہ کیویں کیتا ہے تو جدو قرآن اذان ہی نہیں تو سانو درود سلام پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ درود سلام دا تذکرہ پھر بھی قرآن پاک وچ مل جائے گا۔ قرآن پاک وچ آیت مبارکہ نہیں مشہور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اتھے میں ایک بات اور عرض کر دیواں، اہل علم حضرات اس بات نو سمجھتے ہیں کہ یہ جڑا جملہ ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آیت مبارکہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ایک تھوڑی علمی بات ہے، تھوڑی سمجھ تو ذرا بالا تر ہے۔ جملہ اسمیہ ہے، جملے دی اقسام بیان کیتیاں جاندیاں نے لغت دے اندر اور بالخصوص علم نحو دے اندر اقسام بیان کیتیاں جاندیاں نے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں۔ جملہ فعلیہ وہ ہوندا ہے جس دا تعلق زمانے دے نال ہوندا ہے، وقت دے نال ہوندا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ جڑا ہوندا ہے اس دا تعلق کسی زمانے دے نال، کسی وقت دے نال وہ مقید نہیں ہوندا، بلکہ وہ مطلب کہ وقت تو پاک ہوندا ہے، زمانے تو وہ پاک ہوندا ہے۔ تو یعنی کہ اس دا مفہوم یہ نکلیا کہ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوندا تے پھر تسی کہہ سکدے سی کہ فلاں وقت درود پاک پڑھو اور فلاں وقت نہ پڑھو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ درود پاک دا جتھے تذکرہ فرمایا ہے اس آیت مبارکہ دے اندر، تو اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ بیان ہی نہیں کیتا بلکہ جملہ اسمیہ بیان کیتا ہے۔ یعنی درود سلام پڑھن واسطے کوئی وقت دی قید نہیں، زمانے دی قید نہیں، تسی کسی بھی وقت درود پاک پڑھ سکتے ہو۔ جد اللہ تعالیٰ نے درود پاک واسطے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا، کوئی وقت دی زمانے دی قید نہیں لائی، جملہ اسمیہ بیان فرمایا ہے۔ ہن اسی صبح پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے، شام پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے، دوپہر نو پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے درود پاک، رات نو پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے، اذان تو پہلے پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے پڑھیے تاں بھی ٹھیک ہے، وقت دی قید ہی نہیں۔ تاہم پھر بھی میں آج دا حوالہ جو عرض کرنا چاہ رہا بالخصوص اس مسئلے دے متعلق کہ جڑے حضرات آندے نا کہ بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اذان تو پہلے کچھ نہیں سن پڑھ دے، بھئی اے کچھ نہیں سن نہ پڑھ دے، اے تے کتے لکھیا ہی نہیں نا۔ اے توجہ نال آج دا جملہ اے انہاں حضرات نو پھکی دینا چاہ رہے ہیں جڑے آندے نے کہ تسی جناب جڑا درود سلام پڑھ دے ہو نا، حضرت بلال تے کچھ بھی نہیں سن پڑھ دے، بس سیدھی اذان پڑھ دیندے سن۔ اے حدیث پاک ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے، باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب بنیا باب الاذان فوق المنارہ، یعنی مینارے دے اوپر اذان پڑھنا، کیونکہ اس دور دے اندر سپیکر نہیں سن ہوندے، اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے مینارے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھتے سن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان امرات من بنی نجار، قبیلہ بنی نجار دی ایک خاتون بیان کر دی ہے، وہ کہندی ہے قبیلہ بنی نجار اے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانکے نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اے نانکے نے۔ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک وچ ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے سن، اسے قبیلے بنی نجار دیاں بچیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا استقبال کیتا سی اور دف بجا کے کلمہ پڑھیا، کلام پڑھیا سی طلع البدر علینا، ہاں جی یہ کلام تو سنے ہونا کئی مرتبہ، وہ انہاں قبیلہ بنی نجار دیاں بچیاں نے پڑھیا سی۔ تو خیر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ قبیلہ بنی نجار دی ایک خاتون ایک بی بی صاحبہ آپ فرماندیاں نے قالت کان بیتی من اطول بیت حول المسجد، فرماندیاں نے کہ مسجد نبوی شریف دے قریب جنے بھی گھر سن نا انہاں گھراں وچوں سب تو اچا گھر بی بی آندی نے میرا سی۔ اپنا مشاہدہ جو ہے اے بیان فرما رہی نے، فرماندیاں نے کان بلال یؤذن علی الفجر، فرماندیاں نے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی اذان پڑھن واسطے آندے سن، فیاتی بسحر،
آپ جلدی تشریف لے آتے سن، یعنی ہجے وقت نہیں صحیح ہویا ہوندا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تشریف لے آتے سن، اور تشریف لے آ کے فیجلسو علی البیت فرماندیاں نے کہ آپ بیٹھ جاندے سن، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ فرماندیاں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت تو پہلے تشریف لے آ کے بیٹھ جاندے سن، ینظر الی الفجر آپ وندے رہندے سن کہ کدوں صبح صادق ہوئے، یعنی فجر دی اذان دا وقت ہو جائے، ہاں جی صبح صادق دا انتظار فرماندے سن۔ فَإِذَا رَآهُ تَمَتَّعَ جدوں انہاں نوں صبح صادق ہوندی نظر آندی سی، یعنی فجر دی اذان دا وقت ہو جاندا سی، تو فرماندیاں نے تمتع حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگڑائی لیندے سن، یعنی بیٹھے بیٹھے تھک جاندے سن نا، جویں بندہ بیٹھا بیٹھا تھک جاندا ہے تو پھر بندہ انگڑائی لیندا اٹھن لگیا، آپ انگڑائی لیندے سن، یعنی صبح صادق ہو جاندی سی، بعد دے اندر اذان پڑھن دا جدوں ارادہ فرماندے سن انگڑائی لیندے سن، پھر آپ کھڑے ہو جاندے سن، اور پھر آپ کی پڑھدے سن اذان تو پہلے ثم قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یہ دعا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پڑھدے سن، قالت ثم یؤذن فرما دیا پھر حضرت بلال اذان پڑھدے سن۔ اس تو پتہ لگا اے کہنا کہ حضرت بلال کچھ نہیں سن پڑھ دے، اے تے بات نہیں نا، ہاں جی حضرت بلال کچھ نہ کچھ تے پڑھ دے سن اذان تو پہلے۔ اچھا کوئی آیت مبارکہ کو بندہ وکھا دے وے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن بلال نو کہہ دیو اے دعا پہلو پڑھیا کرے، نہیں آیت کوئی حدیث پاک ایسی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہوئے کہ اے بلال اذان تو پہلے اے کلمات پڑھنے نے، نہیں ایسی بات بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمات پڑھ دینے تے کسی نے انکار بھی نہیں کیتا، بھئی اذان دے وچ تے اے شامل ہی نہیں تے نہ اذان دا حصہ ہے، کسی نے روکیا ٹوکیا کسی صحابی نے نہیں۔ یہ حدیث پاک جویں ابو داؤد شریف دے اندر ہے، ایویں یہ حدیث پاک السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر ہے، اسی طرح یہ حدیث پاک کنز الاموال شریف دے اندر بھی، یعنی کئی کتب حدیث دیاں جو نے انہاں وچ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس دعا دا ترجمہ سماعت فرما لے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دعا کردے سن اللہم انی احمدک، یا اللہ میں تیری حمد بیان کرنا، واستعینک علی قریش تے میں تیری مدد چاہنا وا، ان یقیموا دینک تاکہ اے لوگ تیرا دین قائم کرن، یعنی مسلمان ہو جان کلمہ پڑھ لین۔ قالت حضرت بی بی صاحبہ فرما دیے نے ثم یؤذن، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اے دعا پڑھ کے پھر اذان پڑھ دے سن۔ بی بی صاحبہ فرما دیے نے واللہ ما علمتہ کان ترکہا لیلۃ واحدۃ تانی ہذہ الکلمات، حضرت بی بی صاحبہ فرما دیا نے کہ میں نہیں جان دی کہ کسے دن بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دعا ترک کیتی ہوئے، کدے چھڈی ہوئے، یعنی آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، آپ نے ہمیشہ پڑھی ہے، اے دعا کدے چھڈی نہیں۔ واللہ معلوم تو یعنی اللہ دی قسم ہے، بی بی صاحبہ صحابیہ فرما دی نے اللہ دی قسم ہے مینوں نہیں علم کہ کدے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دعا چھڈی ہوئے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اے دعا پڑھی ہے۔ اس تو پتہ لگا اچھے کلمات اگر اذان تو پہلے پڑھ لے جانے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ہے، آپ دی عادت مبارکہ ہے، آپ دے عمل دے کلوے بات ثابت ہے الحمدللہ۔ تو اسی اہل سنت و جماعت اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ اذان تو پہلے پڑھ لئیے تو کہڑا اذان دا حصہ بڑھن لگا یا کوئی فرق پہن لگا ہے۔ اچھا جڑے آندے بھئی حضرت بلال صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے، اچھا وہ صلاۃ و سلام نہیں سن پڑھتے، اے دعا تے پڑھتے سن، تسی یہی پڑھ لیا کرو، اے بھی تو نہیں نہ تسی پڑھتے، جڑا اسی کرنے وہ بھی تسی نہیں کرتے، نال آندے ہو بلال اے نہیں سن کرتے، تو جو بلال کردے سن وہ بھی تسی نہیں کرتے، کچھ تے کرو مرو، وہ کچھ تے کرو نا، یا ساڈے والا پڑھ لیو یا حضرت بلال والا پڑھ لو، اے بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے، پھر کردے کی ہو تے نالے کہندے ہو کتے ثابت بھی نہیں رہ گئی۔ آخری یہ بات ہوں آخری عربہ انہاں دا یہ حدیث صحیح ہے، لو جی ہے تو انہوں بخا دے وہاں تے بات میری مکمل ہو گئی ہے۔ اے سنن ابو داؤد شریف، اے سنن ابو داؤد شریف جناب والا مکتبۃ المعارف الریاض سعودیہ دا چھاپا میرے کول پیور عربی دے اندر ہے،
اور اس ابو داؤد شریف تے تحکیم یعنی احادیث مبارکہ تے حکم لگایا ہے علامہ ناصر الدین البانی اہل حدیث حضرات دا چوٹی دا عالم، انہیں حدیث مبارکہ تے عرب دا ہے، انہیں تحکیم لگائی ہے یعنی حکم لگایا کہ حدیث ضعیف ہے، اے صحیح ہے، اے حسن ہے، فلاں فلاں، اے حدیث پاک وہی حدیث پاک جڑی میں ابو داؤد شریف وچوں عرض کیتی ہے، وہی حدیث پاک اس اپنی کتاب دے اندر شیخ ناصر الدین البانی اہل حدیث حضرات دا بہت بڑا عالم اے حدیث پاک لے کے آندا ہے حسنن، اے حدیث حسن ہے یعنی صحیح حدیث ہے۔ اور جڑی انہاں دی وہابیاں دی ایپ ہے 360 اسلام اس دے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ حدیث صحیح ہے، حسن حدیث ہے، ہاں جی۔ تو سب نے اس حدیث نو صحیح لکھیا، کسے بھی ضعیف لکھیا، یہ بھی حربہ استعمال نہیں ہو سکتا کہ حدیث جو آپ نے پیش کیا ہے یہ تو ضعیف ہے لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں۔ میں تو حدیث مبارکہ دیاں پیچھے اقسام ایک مرتبہ ایک درس دے اندر بیان کر چکے ہاں کہ صحیح حدیث کیڑی ہوندی ہے، پھر صحیح دیاں دو قسمہ، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن دیاں دو قسمہ، پھر حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، اور ضعیف دیاں کیڑی کیڑی اقسام کافی ساری میں اس دے اندر گفتگو کیتی سی حدیث مبارکہ دی اقسام دے حوالے دے متعلق انشاءاللہ۔ تو اج بھی میں تواڈے سامنے واضح طور تے حدیث پاک پیش کر دیتی اور اس دا ثبوت بھی پیش کیتا، اور الحمدللہ کہ حدیث بھی صحیح ہے، انہاں دے اپنے علماء پہ لکھ دینے حدیث صحیح ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایویں اذان نہیں سن پڑھ دیندے جویں سپیکر کھڑکایا چل وے اذان شروع، انج حضرت بلال بھی نہیں سن فرماندے، دعا پڑھ دے سن۔ تو درود پاک تو وڈی پھر کیڑی دعا ہے، ہاں تو پتہ لگا کہ کچھ نہ پڑھنا یہ تے حضرت بلال کو بھی ثابت ہے، ثابت نہیں، یعنی حضرت بلال تو یہ ثابت نہیں کہ کچھ بھی نہیں سن پڑھ دے، دعا تے پڑھ دے سن نا، یہ تے صحیح ستہ وچوں الحمدللہ بات ثابت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔